السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ حدیث کوٹ کی تھی کہ 7 ایسے خوش نصیب افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سب سے پہلا شخص جو ہے وہ ہے الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اسلام کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ یہ ہر جگہ پر ہمیں انصاف کا حکم دیتا ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ ایمان والو تم انصاف پر مبنی فیصلے کیا کرو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہوں، تمہارے ماں باپ کے یا تمہارے قرابت والوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی، کہ تمہیں کسی قوم کی عداوت اس بات پر نہ بھڑکائے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے فیصلے کرنے کا حکم فرمایا ہے، حتیٰ کہ اپنے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے عیال کے ساتھ، ہر مقام پر انصاف کرنے کا ہی۔ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات، اور کہیں فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کہ انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک اللہ کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل عباد اللہ منزلۃ یوم القیامت امام عادل رقیق، کہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں جو نرمی کرنے والے انصاف پسند بادشاہ ہیں، امام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سب سے زیادہ اپنے قریب رکھے گا، وہ افضل ہوں گے۔ اور کہیں فرمایا السلطان ذل اللہ فی الارض یاوی الیہ کل مظلوم من عبادی، کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ زمین پر اللہ کا ایک سایہ ہے، تمام مظلوم اس سائے میں پناہ لیتے ہیں۔ فَإِذَا عَدَلَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ، جب وہ انصاف کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ شکر، اور رعیت ہے اس کے ذمے، رعایا کے ذمے لازم ہے کہ اس کا شکر ادا کریں۔ اور آپ نے فرمایا اتدرون من السابقون الی ذل اللہ عز وجل یوم القیامہ، تمہیں معلوم ہے کہ قیامت والے دن اللہ سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے اللہ تعالیٰ کے عرش کے، اللہ کے سائے میں کون ہوں گے؟ فرمایا قالوا اللہ ورسولہ، اصحاب رسول نے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ عالم قال الذین اذا اعطوا الحق قبلوه واذا سئلوه بذلوه وحکموا للناس کحکمہم لانفسہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کو حق بات کہی جائے اس کو قبول کریں، جب طلب کیا جائے تو خرچ کریں، اور جب ان کے پاس کوئی فیصلہ آئے تو انصاف پر مبنی فیصلہ کریں۔ ان احب الناس الی اللہ یوم القیامۃ واقربہم منہ مجلسا امام عادل، فرمایا قیامت والے دن اللہ کے سب سے زیادہ قریب انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا۔ یہاں امام سے مراد ہر وہ صاحب اختیار شخص ہے، چاہے وہ سول جج ہو، ہائی کورٹ کا جج ہو، سپریم کورٹ کا جج ہو، چاہے وہ تھانے میں بیٹھا ایک ایس ایچ او ہو،
یا کسی یونٹ میں بیٹھا ہے کہ سی او ہو، جو جس کا مراتب ہے، جس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، یا گاؤں میں بیٹھا ہے کہ چودھری سردار نمبردار ہے، جس کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، کہ جس کے پاس کوئی پرے پنچایت کو فیصلہ لے کر آتی ہے، تو وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرے۔ یہ اسلام کا طرہ امتیاز ہے کہ انصاف ہمیشہ، اسلام جو ہے وہ ہمیشہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے درمیان بھی انصاف کریں، خود اپنے ساتھ بھی انصاف کریں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہ ارشاد فرمایا، والے جاسدِ کا علیہ کا حق، تیری باڈی کا، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، والے زوجی کا علیہ کا حق، تیری بیوی کا بھی حق ہے، والے زورے کا علیہ کا حق، مہمانوں کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام حقوق ادا کرنے کی اور ہر جگہ پر انصاف پر مبنی فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔